السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم 5 کلاس کا چیپٹر غزوہ احد پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 50 اوپن کر لیجئے اور ہاتھ میں پینسل پکڑ لیجئے تاکہ جو مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتاؤں وہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں ہونے والی شکست سے کفار مکہ شدید غم و غصے کا شکار تھے، یعنی کہ ان کو غصہ آیا ہوا تھا جو وہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہارے تھے، اس کی وجہ سے اس جنگ میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ قریش مکہ کی سیاسی برتری اور فوجی طاقت صدیوں سے چلی آ رہی تھی، یعنی کہ وہ طاقتور تھے مگر جب مسلمانوں کے ہاتھوں ہارے تو انہیں غصہ آ گیا اس بات کا۔ جب بدر کے مارکے یعنی لڑائی میں انہیں شکست ہوئی تو یہ خبر پورے عرب میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، جس سے قریش مکہ کا وقار بہت کم ہو گیا، یعنی ان کی عزت میں کمی آئی کہ یہ تو ہار گئے۔ اس وقار یعنی عزت کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے وہ سارا مال جو ابو سفیان شام سے لایا تھا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے وقف کر دیا اور زور و شور سے اگلی جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ ہجرت کے تیسرے سال یعنی غزوہ بدر کے اگلے سال ہی کفار مکہ نے 3000 کا بھاری لشکر ترتیب دیا۔ لشکر کے ساتھ 3000 اونٹ 200 گھوڑے تھے۔ ابو سفیان اس لشکر کا سپہ سالار تھا یعنی لیڈر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اس وقت مکہ میں تھے۔ جوں ہی کفار کا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا، انہوں نے ایک تیز رفتار قاصد کہتے ہیں پیغام لے کر جانے والا کے ذریعے رسول اللہ کو اطلاع بھیج دی مسلمانوں کی تیاری اور روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے لشکر کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ مدینے سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن کثرت رائے یعنی جو اوپینین زیادہ تھی، جن لوگوں کا مشورہ سیم تھا، زیادہ یہ کہہ رہے تھے کہ باہر جا کر حملہ کیا جائے، اس وجہ سے انہوں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا مدینہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 افراد تھے جن میں سے 50 سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر 3 ہجری جمعے کی نماز کے بعد روانہ ہوئے۔ مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ شوت پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس موقع پر اس نے غداری کی اور یعنی دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ جب شوت پہنچا نا لشکر تو 300 لوگ جو تھے وہ چلے گئے کیونکہ وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ وہ جنگ میں حصہ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کو لے کر آگے بڑھے اور احد کے پہاڑ کی گھاٹی یعنی احد کے پہاڑ کے سامنے جو جگہ تھی وہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور احد کے پہاڑ کو پیچھے رکھ کر صفیں درست کیں، یعنی احد کا پہاڑ پیچھے تھا اور آگے مسلمانوں کی روز بنی جنگ لڑنے کے لیے۔ واقعات: احد کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، اسی مناسبت سے اس جنگ کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ دونوں جنگ وہاں پہ لڑی گئی تھی احد کے میدان میں، اس لیے اس جنگ کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی صف بندی یعنی روز اس طرح بنوائی کہ احد کے پہاڑ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے تھا اور دشمن اس پہاڑ میں ایک درہ اور دشمن آگے تھا۔ اس پہاڑ میں ایک درہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر کی لیڈرشپ یعنی کمان میں اس درے پر مقرر فرمایا تاکہ دشمن پشت یعنی پیچھے سے حملہ نہ کرنے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید بھی فرمائی کہ فتح ہو یا شکست یعنی مسلمان جنگ جیتیں یا ہاریں، تیر اندازوں کا یہ دستہ یعنی گروپ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ جنگ کا آغاز انفرادی مقابلے سے ہوا۔ سب سے پہلے لشکر کفار کا علم بردار یعنی جس نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا طلحہ، وہ آگے آیا اور مسلمانوں کو للکارا کہ اس کے جواب میں حضرت علی میدان میں اترے اور اسے زمین پر گرا کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مقابلے کے لیے نکلا تو حضرت حمزہ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس طرح 10 مشرک باری باری جھنڈا اٹھاتے رہے اور قتل ہوتے گئے۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادری سے لڑے۔ مسلمانوں کے پے در پے حملوں یعنی ایک کے بعد ایک حملوں نے دشمنوں کے قدم اکھاڑ دیے یعنی ان کو ڈرا دیا۔ کچھ مسلمان دشمنوں کو بھاگتا دیکھ کر سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، چنانچہ وہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو ہارنے والی فوج چھوڑ کر جاتی ہے اور جیتنے والی فوج اس کو لیتی ہے، وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔
درے پر متعین یعنی مقرر، جو درے پر 50 لوگ تھے، کچھ تیر انداز بھی اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، حالانکہ نبی پاک نے انہیں منع کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ چھوڑ کر آگے آ گئے۔ صرف 10 تیر انداز وہیں کھڑے رہے۔ کافروں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور ان کے ایک دستے نے درے کی طرف سے یعنی پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو وہاں کھڑا ہی اس لیے کیا تھا کہ کافر جو ہیں پیچھے سے حملہ نہ کریں، لیکن وہ مال اکٹھا کرنے کے لیے جب نیچے اترے پہاڑ سے تو وہ پیچھے سے اس سوراخ میں سے اس دروازے سے آ گئے کہ ہم اب جا کر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ کافروں کے اس دستے کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس دوران کفار کی بھاگتی ہوئی فوج بھی پلٹ کر حملہ آور ہوئی اور یوں مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ ہار میں بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ ان کے شہید ہونے سے مسلمانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کہتے ہیں جھوٹی خبر کو، وہ پھیل گئی۔ اس سے مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے اور وہ منتشر ہو گئے یعنی بکھر گئے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، لوگو اللہ کے رسول تو یہاں ہیں۔ یہ سن کر قریش نے سارا زور اس طرف لگا دیا۔ ایک قریشی سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا اور آپ کے 2 دانت مبارک شہید کر دیے، لیکن جلد ہی چند صحابہ کرام جن میں آپ حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت ابو دجانہ شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا، یعنی ان کو کور کر لیا۔ جو تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا اسے اپنے جسم پر روکتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گئے یعنی شیلڈ بن کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں اس روز 40 کے قریب زخم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کے باوجود صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے رہے۔ اسی وقت یعنی اسی ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کی۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید نے پھر سے حملہ کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے ان کا حملہ پسپا کر دیا یعنی انہیں ہرا دیا۔ اس غزوے میں مسلمان خواتین نے بھی بڑی بہادری دکھائی۔ حضرت عائشہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ ابو سفیان ہارنے کے بعد مکہ کی طرف فتح کا اعلان کرتے ہوئے روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان پسپا ہونے کے بعد یعنی پوری طرح نہیں ہارا تھا لیکن ڈر کے بھاگ نکلا تھا تو مکہ کی طرف فتح کا اعلان کرتے ہوئے روانہ ہو گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے 70 افراد شہید ہو چکے تھے۔ ان شہیدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بھی شامل تھے، جبکہ کفار کے 50 آدمی مارے گئے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے مسلمانوں کو ہرا دیا ہے۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ اثرات اور نتیجہ یعنی نتائج کیا نکلے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی اور کفار مکہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، لیکن چند مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ سبق حاصل ہوا کہ کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انحصار امیر کی اطاعت پر ہے، یعنی اپنے لیڈر کی بات ماننی چاہیے۔ انہوں نے لیڈر کی بات نہیں مانی تھی اور وہ درہ چھوڑ کے نیچے اترے تھے جس وجہ سے ہارے تھے، تو ان کو یہ سبق ملا کہ آئندہ بات ماننی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو تاکید کی تھی کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت میں درہ نہ چھوڑنا۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر نے بھی انہیں درہ چھوڑنے سے منع کیا، لیکن وہ سمجھے کہ فتح حاصل ہو گئی ہے اور اپنی جگہ چھوڑی۔ اس جنگ میں صرف امیر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت امیر کی اہمیت ان الفاظ میں واضح کی، یعنی کہ اپنے لیڈر کی بات ماننے کی امپورٹنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام یعنی کوئی سیاہ فام آدمی بھی امیر مقرر کر دیا جائے، تمہارا لیڈر بنا دیا جائے، تو تم اس کی مکمل اطاعت کرنا۔ اس جنگ میں منافقوں کا کردار واضح طور پر سامنے آ گیا اور یہ بات بھی پوری طرح واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کے دل میں مال کی محبت کی جگہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر مسلمان مال سمیٹنے کی بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو ان کو فتح حاصل ہوتی اور مال بھی مل جاتا۔ جزاک اللہ۔